بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا. کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا. تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی. میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہیں. یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے. تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی. اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری باحثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپرچل وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی. جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی
کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ. اگر میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. کیونکہ میں اپنے تجربے سے میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی 30 ارب 31 ارب ڈالر یا 32 ارب ڈالر. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے.
میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا. شاید میں نہیں سمجھتا، میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا، اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، جو ان کی رسپیکٹ تھی، خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ، اس کی ساری آپ تقریریں سنیں، ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو، لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور، لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے، جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئے گی جی ابھی
وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سن لیجیے چائنا. یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں, عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں, کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے. نمبر 2, انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ چیز ہے. نمبر 2, انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ چیز ہے. نمبر 2,
इंसान का जो पोटेंशियल है इस मुल्क में वो कभी रिलीज नहीं होगा जब तक कि इंसान को हम प्रोटेक्शन ना दें, जब उसके बुनियादी हुकूक को हम प्रोटेक्ट ना करें। मुझे उसकी सिर्फ एक मैसेज आई कि कॉल आई कि जी मैंने कोई टीवी का इंटरव्यू दिया, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या काकर जी, मैंने कहा था कि कोई अनलॉफुल कमांड ना सुनो, बस ये मेरी आखिरी बात हुई है उससे। मैंने कहा अच्छा अनलॉफुल वो तो सब कहते रहते हैं। बाद में पता चला उसने वो जो ऐड कर दिया जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसके बाद में पता चला कि असल में तो ये अनलॉफुल कमांड ना सुनो, बस ये मेरी आखिरी बात हुई है उससे। मैंने कहा अच्छा कहते रहते हैं। बाद में पता चला उसने वो जो ऐड कर दिया जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसके बाद में पता चला कि असल में तो ये असगर खान का केस था, उसके अंदर अदालत ही वही बातें कर रही है। नहीं थी कि उनका कोई इत्तेसाब होगा, कोई कानून उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, कोई फिक्र नहीं थी उनको। जुल्म करते हैं, पुलिस से पूछते हैं, बाद में पुलिस कहते हैं जी हमने तो नहीं कुछ किया। तो फिर किसने किया? कौन था इसके पीछे? जो भी पीछे था वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। वो समझता था कि पाकिस्तान का कानून मेरे ऊपर नहीं लागू होता, और ये है अलमिया हमारा। और फिर वो खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे, कि वो ने उसको कह दिया है कि जब खातून मैजिस्ट्रेट के पास आया, जब उसको पता था तशद्दुद है, आज साबित हुआ है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। यानी कोई चेक करना चाहिए। और क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि एक आदमी देख रहे हैं तस्वीरें उसकी, देख रहे हैं वो पब्लिक में बिल्कुल मेंटली ब्रेक हुआ है, उसको फिर पकड़ के वापस भेज दिया उसी पुलिस के पास, और चेक भी नहीं किया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ यानी। और फिर ये जो आईजी और डीआईजी है, कौन जिम्मेदार है कि एक आदमी को आपने गैर कानूनी तौर पर उठा के तशद्दुद किया? किधर ये इजाजत देता है? और उसके ऊपर अच्छा मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कहते जी दहशतगर्द है। सोच ले कि अच्छा पहले वो गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत काम करने के लिए हम कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे, और वो ऊपर से दहशतगर्दी का पर्चा करवा देते हैं मेरे ऊपर, और जरा वारंट निकाल देते हैं। ये सारी चीजें क्या शो करता है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसकी हिफाजत नहीं करता कानून। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुल्क में जद्दोजहद करें। ये पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। ये जो आप इंसाफ की जो तहरीक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए, ये मुल्क का फ्यूचर है। या एक तरफ या मुल्क इधर जाएगा और या दूसरी तरफ तबाही की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ना हुई, मैं आपको कहता हूं कि कोई तरीका ही नहीं है कि हम ये माशी तबाही से बच सकते हैं। कोई किसी के पास आंसर नहीं है। वो बड़ा सुना था जी, बहुत बड़ा जीनियस था शहबाज शरीफ। लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि इश्तिहारों के अंदर ही वो जीनियस था। सारी तरक्की इश्तिहारों में थी। जब से वो आया, मुझे कोई ये बता दे कि इनके पास कौन सा रोड मैप है। ये जो हम कर्जे लेते जा रहे हैं, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, इंडस्ट्री सुकड़ती जा रही है, किसानों के पास इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है, बिजली की दुगनी कीमत कर दी है बिजली की। किसानों के पास ट्यूबवेल चलाने के पैसे बिल आ रहे हैं। आम बेचारा मिडिल क्लास सफेद पोश, बुरे हालात हैं लोगों के।
تو اکانومی سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی, یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو انپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کاٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے, وہ تو چھوڑے اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک, چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں, بس 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 ایک منٹ بس بس کرو, سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا, کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے, جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں, وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں, اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کا رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن نے ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں,
کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا، نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں، ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا، فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں، تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے، آپ ان سے مفاہمت کر لیں، آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر، کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا، ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں، اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو، کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کہ لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد، جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی، اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا، اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو. جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز، کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے، کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو، اس کے آگے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں، لیکن ادھر میرے دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں، لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز، پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز، لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں، جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو این آر او دیا تھا، کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے، کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ، تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے، معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری، ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے، جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں، جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں، جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں، اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں،
وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں طاقتور، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے، تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو، کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں، بھائی آرام سے چپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے، شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں، چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی. اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کے، ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں. ٹیلی فون جا رہے ہیں، کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں، ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو ARY کو بند کیا، وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کال جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ میں اب پورا میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی اب کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.